ہم جو تصویریں یا ہم نے کچھ ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، اور ان چیزوں کو اول تو رکھنا نہیں چاہیے. اگر رکھیں تو رات کو ان پہ کپڑا ڈالتے، شیشے پہ کپڑا ڈالا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک میڈیم ہے بنتا ہے وہ مرر. اور ایک تو علم ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کالے علم کی مد میں کہتے ہیں اس کو ہانڈی چڑھانا. آپ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دیں، کیونکہ یہ غسل کرانے والیاں یا والے ان جادوگروں کے ساتھ وہ ان کو پیسے ویسے دے کے تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیا جاتا ہے اور وہ دفن ہو جاتا ہے. پھر جس کے لیے رکھوایا جاتا ہے وہ نہیں بچتا. جیسے ہم کنگھی کرتے تھے، ہمارے بال ہوتے تھے، ہماری بڑے بوڑھوں نے نا ایک لفافہ سا بنایا ہوتا تھا، سب اس پہ ڈالتی تھی، پاؤچ سا ہوتا تھا، اس میں ڈال کے اس میں ڈال کے جمع کر کے یا تو دفنا دیا جاتا تھا آخر میں یا بہا دیا جاتا تھا. اور ناخنوں کی بھی ہدایت تھی کہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا، پھینک کر پانی میں بہا دیں یا اس کو دفنا دیں، کیونکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ آسانی سے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ناخن اور بال، آپ کے بال، پہنا ہوا آپ کا کپڑا، کسی کو بھی کوئی آپ سے کپڑا مانگے آپ کو پہنا ہوا نہیں کپڑا دینا جب تک کہ وہ دھلا ہوا. کسی کو اپنے اگر دینا ہے اللہ کے واسطے تو دھلوا کے اس کے آپ کی باڈی کو ٹچ کیا ہوا نہ ہو. ہاں، یہ چیزیں ہم بہت بے دہانی سے کر جاتے ہیں. اور گھر میں ایک تو کھلے برتن چھوڑنا، گندے برتن کچن میں کھلے رہنا، ان کو دھو کے ڈھک کے رکھیں. ہم جو تصویریں یا ہم نے کچھ ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، اور ان چیزوں کو اول تو رکھنا نہیں چاہیے. اگر رکھیں تو رات کو ان پہ کپڑا ڈالتے، شیشے پہ کپڑا ڈالا جاتا تھا. ہاں مجھے یاد ہے آپ کو سنگھار میز ہوتے تھے تو تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے خاص ان کا ایک نا اس پہ کپڑا ڈالنے کے لیے بنایا جاتا تھا، ایمبرائڈری کر کے یا پوری خوبصورت سی چیز وہ، اور جب استعمال کرنا ہے ہٹانا ہے. آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک میڈیم ہے بنتا ہے وہ مرر، وہ جو فاسٹسٹ اور جادو بھی موکلین اور کے ہماری آج کی بچیاں تو شیشے کے آگے سے ہٹتی کوئی نہیں، اور ہر کمرے میں ہم نے شیشے بھر کے لگائے ہوئے ہیں. اور وہ سب سے آسان اپروچ ہے آپ تک ریچ کرنے کی. ایک یہ چیز، ایک شیشہ، اور ایک جو ہے وہ جو تصویریں جس میں آنکھوں والی تصویریں ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بیس کر لیتے ہیں آنکھیں، وہ آنکھیں یوز کرتے ہیں، وہ آنکھیں یوز کرتے ہیں. ایک خاتون کی دوستی ہوئی کسی اور خاتون سے، ان کی بیٹی اکلوتی، ماشاء اللہ بڑی جائیداد اور رشتہ ہوا وہ خالہ کے گھر، بہت خوش تھے. ان کی ایک اچانک ایک دوست بن گئی اور وہ آ کے نا تصویریں ان کے گھر آئی تو وہ چائے وائے کا انتظام کرنے واپس آئیں تو جو بچی کی تصویریں تھیں نا وہ موبائل سے نا اپنی اس کی آنکھوں کی تصویریں لے رہی تھی، اور لڑکے کی بھی انگیجمنٹ کی جو ایونٹس کی تصویریں تھیں. اب یقین مانے دنوں میں منگنی ٹوٹ گئی، سب کچھ ہوا، کیونکہ وہ خاتون چاہتی تھی کہ اس بچی کا میرے بیٹے سے ہو جائے. اس کو وہ جائیداد نظر آ رہی تھی. اللہ نے ڈسکلوز کر دیا. وہ لوگ میرے پاس آئے، اتنے مطلب پریشان تھے. اور وہی بات ہے کہ وہ فوٹویں لے رہی ہیں، کپڑے مانگ رہی ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ڈریس پہننا ہے. بیٹی کا یہ جو اسے کہا نہیں ابھی یہ ڈرائی کلین نہیں ہوا کوئی بات نہیں، ایسے ہی استعمال کر لے گی. بہنیں ہیں، وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ آپ کو کسی اور مشن پہ، ہاں وہ اور مشن پہ ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ اس سے ان کو تصویریں لینے سے ان کو احساس ہوا، یا تھوڑا سا ان کو تو ان کے جب گھر کے حالات دنوں میں جو شروع منگیتر اس کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا، منٹوں میں اس نے شکل کیا فون اٹھانا وداؤٹ اینی ریزن، سگی بہن کی اولاد. اور اسی طرح وہ بچی اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی، اس کو یہ فیلنگز آنا، ایون کبھی کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ناخن کھانے سے نکلنا، بالوں کا آنا، وہ سب سمٹم ہوئے. بچی پیرنٹس کے ساتھ متنفر ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا دل میں اس کے ڈالا گیا، اس طرح کا بیزاری آوازاری. اور میں بتاؤں سوسائڈل اٹیمپٹ بھی، جو ایسے پیشنٹ ہو جن پہ کالا علم بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. اور ایک تو علم ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کالے علم کی مد میں کہتے ہیں اس کو ہانڈی چڑھانا. دنیا کا سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے جو کسی انسان کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس کی ہانڈی یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ، قبروں میں بیٹھ کر مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارا کیوں حکم ہے، ایک اور حکم کا میں بتا دوں کہ آپ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دیں. دیکھ سب سے پسندیدہ یہ ہے. بچیاں اپنی ماؤں کو دیں، بچے اپنے باپوں کو دیں، جس طرح بھی ہے جو بھی گھر کا فرد ہے. تو کیونکہ یہ غسل کرانے والیاں یا والے
ان جادوگروں کے ساتھ وہ ان کو پیسے ویسے دے کے تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیا جاتا ہے اور وہ دفن ہو جاتا ہے. پھر جس کے لیے رکھوایا جاتا ہے وہ نہیں بچتا, کیونکہ نہ وہ تعویذ نکل سکتا ہے پھر باہر, نہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ایک اس میں بات ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اگر کوئی تعویذ یا کوئی چیز ہے, اگر اس کا اینٹی ڈوٹ کرنا ہے کہیں کسی عامل سے یا اس کو ختم کروانا ہے تو تعویذ تک پہنچنا پڑے گا, تعویذ نکال کے ختم کرنا پڑے گا, تعویذ دریافت کر کے اس کا اثر ختم کیا جاتا ہے. جو اس طرح کے کالے جادو ہوتے ہیں, اور جیسے مطلب ہانڈی چڑھانے کا, وہ تو میں نے لوگوں کو, اللہ معافی دے, مطلب مارنے والی زندگی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جان بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے, لیکن وہ جو یہ کر رہا ہوتا ہے جادو کے تھرو وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اس لیے کالا جادو کرانے والا تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. تو وہ ہانڈی چڑھانے کا کیا پروسیس ہے, مطلب وہ کیا ہوگا, صرف یہ ٹرم ہے یا باقاعدہ کوئی ہانڈی ہوتی ہے, اس میں وہ تعویذ بھی لکھ کر ڈالے جاتے ہیں, اس میں اس کا پتلا بنا کے اس کو جو مقصد ہوتا ہے جس طرح مارنے کا, وہ ساری گند مند چیزیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی, افریقہ میں نے ایک دیکھا تھا بازار, جو تمام کالی جادو کی عملیات کرنے والا وہ بازار تھا, اوپن, وہاں ہر جانور, چھپکلیاں آپ کو, الو, کتوں کے منہ, دمیں, ہر جانور کی اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھیں کہ جو میں حیران رہ گئی, اور دیکھ کر اتنی وحشت کراہت آتی ہے نا جو لوگ کرتے ہیں, کیونکہ لیکن پوری مارکیٹ ہے, وہ پوری مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ. آپ گوگل کیجیے گا افریقہ میں نہیں کر رہا کئی ملکوں میں کھلے. انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ سارے وہ کام میجک سے کرتے ہیں, بلیک میجک سے, ٹریٹمنٹ بھی میجک سے ہی کرتے ہیں, گھر کے کام بھی جادو کے تھرو کرتے ہیں, وہ ہر ایک اس جادو کرنے میں ایکسپرٹ ہے. اچھا ایک انڈیا کی جو بات کی, وہاں پہ تو اس چیز پہ, اسٹرالوجی پہ, ان چیزوں میں بہت زیادہ, وہ کنڈلی نکالنا اور سارا کچھ, وہ تو اپنی ہر چیز اور روز کی, وہ تو روز کے کام بھی. اصل میں ہیں. جو کالی ماتا کہلواتی ہیں, ان کی دیوی جو ہیں وہ ہیں ہی یہ میجک کی, جو کالی ماتا کی پوجا کرنے والے اس چیز میں بہت انوالو ہوتے ہیں. ہمیں آسٹریلیا میں کہیں سے پتا چلا, کوئی ایسا ملک تھا جہاں پہ باقاعدہ یہ بلیک میجک سکھایا, کورس میں کورس ہوتا ہے. بالکل. اب تو اس دن کیا ہوا, میرے ایک بزرگ بیٹھے تھے, ڈاکٹر اسرار بھائی ہیں وہ میرے, وہ موبائل پہ نا انہوں نے مجھے کہا, بیٹا آپ نے یہ چیز دیکھی؟ میں نے کہا کیا؟ اپنا کالا جادو سکھانے کی ویب سائٹ موجود ہے. جی. اور میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں, ماڈرن نہیں ہونا, تسی ماڈرن ہونا خالی ظاہر. انہوں نے کہا, میں کہا یہ جو لکھے ہوئے تنتر منتر یہ واقعی کالا جادو کے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا, کوئی بھی اٹھے گا یہ کرے گا اور اس کا کام وہ شروع کر دے گا. یہ حالات ہیں اس ٹائم. جادو کے تھرو ہم اتنا, ہمارے یہاں جو مشکل پڑی ہے, اگلے کا آپ ترقی کرنے میں آپ رکاوٹ ہیں کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں, محنتی ہیں, تو جی میری ترقی میں آپ حائل ہیں. یہ نہیں کہ کرنا کہ محنت کو بڑھا دوں, اپنے آپ کو بہتر بناؤں کہ چلے میں بھی وہ مقام حاصل کر سکوں. کوشش ہے کہ نہیں تانوں کا کارکی میں بٹھانا ہے. آپ کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا, آپ کی صحت کا, آپ کی مورائل کا, ان تمام چیزوں کی گھر پہ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ گھر جوگے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس میں پھر زیادہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ ان خرابیوں میں جائے جا رہے ہیں, یا پھر کہ پروٹیکشن ہماری جو اپنی, جو آپ نے بات بتایا کہ جو اپنا حصار بنانا ہے, جو اپنے طہارت و پاکیزگی رکھنا ہے, وضو کے ساتھ رہنا, سر ڈھانپنا ہے, مغرب کے وقت باہر نکلنا, وہ ساری چیزیں جس پہ بھی ہم آگے انشاءاللہ بات بھی کریں گے. لیکن وہ سارا کچھ, ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں عام لوگ, جس کی وجہ سے ہم پہ جادو کرنا آسان ہو گیا ہوا ہے, اور وہ لوگ پھر حاوی ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے, اس پہ چڑھائی کر دو. اس کا یا پروٹیکشن ہوئی ہو تب بھی ہو جاتا ہے. نہیں, پروٹیکشن ہوئی میں آپ سمجھے وہ دیوار ہی نہیں کراس ہوتی.